آج جو یہاں پر یہ ایونٹ ہو رہا ہے، لیجسلیچر جس کی اپنی پارٹی ہے، یہ اپنی پارٹی کو اپنا سمرتھن دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس کا انعقاد ہے۔ اشفاق جبار اس کو خطاب کریں گے۔ اور جہاں تک آج کے پریس کانفرنس کا تعلق ہے، جناب الطاف بخاری صاحب نے ہماری پارٹی کو ریکویسٹ کیا اور کہ ہمیں جموں کشمیر کے وسیع تر مفاد میں یہ لے کے کہ یہاں کا ووٹ کا زیادہ بٹوارا نہ ہو، اور جو آگے ہمارے آنے والے چیلنجز ہیں یا جو پیچھے کچھ ہمارے جموں کشمیر میں جو ایک ہمارے ایشوز رہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے اور ایک کینڈیڈیٹ کوئی جوائنٹ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں بھی خود بھی ایک کینڈیڈیٹ تھا جو میری پارٹی نے مجھے کھڑا کیا تھا، لیکن جب ہمیں لگا کہ یہاں اگر ہم سارے ووٹ کو بانٹیں گے تو ممکن ہے کہ اس صورتحال میں ایسا کینڈیڈیٹ آ سکتا ہے کہ جو جموں کشمیر کے عوام کو ایکسپیکٹیشنز ہے آج کی ڈیٹ میں الطاف بخاری صاحب پہ یا ہماری جماعت پہ، وہ شاید فلفل نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس وجہ سے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کافی غور و خوض کرنے کے بعد، اپنے ساتھیوں سے بات کرنے کے بعد، کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہے، ہمارے کولیگ بھی ہے جناب اشرف میر صاحب، اور ان کو ہم اپنا بھرپور تعاون دیں گے، چاہے وہ ضلع گاندربل سے ہوگا، سری نگر سے ہوگا، بڈگام سے ہوگا، پلوامہ سے ہوگا، شوپیاں سے ہوگا، جتنا بھی ہمارا کاڈر ہے انشاءاللہ الرحمن ایک ایک ووٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو اشرف میر صاحب کی پارٹی ہے، جو یہ ہمارے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہے انشاءاللہ الرحمن، اب ان کو ہم کامیاب کریں گے۔ اس لیے آج آپ لوگوں کو یہاں پہ ہم نے انوائٹ کیا تھا۔ اور جو غلام حسن میر صاحب ہے، یہ میرے والد محترم کے بڑے کولیگ رہے ہیں، ان کا ہمیں بےحد احترام ہے، اور ان کی جو سیاسی ایک نظریہ ہے، ان کی بصیرت ہے، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ اس سے بھی ہم فائدہ لے لیں گے، تاکہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے انشاءاللہ الرحمن وہ کامیاب ہو۔ اور جتنے بھی طاقتیں اس وقت جنہوں نے جموں کشمیر میں 70 سالوں سے ہمیں روندا، ہمارے جذباتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، کل ملا کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سارے چیلنج ہیں جو ہمیں جوائنٹلی دلی میں جو بھی سرکار آئے، وزیر اعظم صاحب کے پاس جانا پڑے گا، چاہے وہ ہمارے جوانوں کی رہائی ہے جو قیدوں میں ابھی ہے، چاہے وہ ویریفیکیشن کو لے کے جو معاملات ہیں جو سی آئی ڈی میں ان کے چلتے ہیں، چاہے وہ جو روزگار کے معاملے ہیں جو اس وقت ہمارے جوان اس وقت کافی مشکلات میں ہے، تو ہمیں دلی کو کسی نہ کسی طریقے سے کنونس کرنا ہے ان چیزوں کے لیے۔ روزگار کے معاملے جیسے کہ پاور کرائسس ہے ہمارے جموں کشمیر میں، اس کے لیے ہمیں پیکیجز کی ضرورت ہے، یہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہمیں ایک ریلیشن رکھنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ تاکہ یہ معاملے حل ہو جائے، اور آنے والے وقت میں ہم جوائنٹلی ایک ٹیم ورک میں ہم چلے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم بھروسہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے چینلوں کے مادھیم سے اپنے عوام کو کہ ہم اپنے لوگوں کو کشمیری عوام کا جو آواز ہے وہ ہم انشاءاللہ الرحمن آگے رکھیں گے، اور جو کشمیر کی ڈگنیٹی ہے، آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم دوبالا کریں گے، جیسے کہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کا معاملہ ہے یا باقی چیزیں ہیں، ان کے لیے ہم جوائنٹلی ایفرٹس کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم چاہیں گے کہ اسمبلی چناؤ سے پہلے یا اس کے بعد میں ہمارا اسٹیٹ ہوڈ بھی ریسٹور ہو جائے، یہاں لوگوں کے اپنے حقوق بحال ہو، ہمارے بچوں کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائے۔ اس لیے ہم نے وسیع تر مفاد میں اپنے جو ہمارے پارٹی کے بھی جذبات تھے ان کو سائڈ میں رکھ کے ہم نے جو عوام کے لیے جو آج یہاں پہ ایک ہاتھ ملایا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ان طاقتوں کو جنہوں نے آج تک 50 سال ہمیں سبز باغ دکھائے، کبھی اٹانومی کے نام پہ لوٹا، کبھی سیلف رول کے نام پہ لوٹا، کبھی ہمیں محاذرہ شماری کے نام پہ لوٹا، تو طرح طرح کے اپنی کنوینئنس کے حساب سے آج وہ کہہ رہے ہیں، آج ہمارے
جو حریف ہے جو ہمارے نیشنل کانفرنس کا عمر صاحب، اس کا آج انہوں نے شیو سینا کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا. اگر دیکھا جائے انہوں نے بھی بابری مسجد میں بہت سارے جو اس وقت قتل عام ہوا شیو سینا کے ساتھ ہی تھا. تو اب وہ اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم یہ تو بہت پرانی ہو گئی اور ہمیں پورا پتہ یہ پھر ہمیں الزامات لگائیں گے، لیکن ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے ہیں. ہمیں جموں کشمیر کے عوام کا سوچنا ہے، ہمیں اور یہاں شہید مقبرے نہیں بنانے ہیں، ہمیں ماؤں کو ودوا نہیں کرنا ہے، بہنوں کو ودوا نہیں کرنا ہے. کیونکہ میں خود ایک ملیٹنسی کا ستایا ہوا ہوں. جب میرے والد کو شہید کیا گیا میں محض 14 سال کا بچہ تھا، تو میں نے خود دیکھا ہے جس گھر میں کوئی گھر کا چراغ بجھ جاتا وہاں کیا حالت ہوتی ہے. ان کے بچے تو لندن میں پلے بڑے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کل کو اپنا بریف کیس اٹھا کے پھر اپنا راستہ لندن کی طرف یا کہیں اور جائیں گے. لیکن ہمیں جینا مرنا انہی کشمیریوں کے ساتھ ہے، اپنے عوام کے ساتھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو معاملات ہیں، انشاءاللہ میں نے پہلے ہی کہا چیلنجز بہت سارے ہیں، لیکن اللہ نے چاہا ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہماری نیت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ یہاں کے عوام کو کل میں دیکھ رہا تھا ہمارا کئی اسکول میں انوگریشن تھا، مفتی ناصر الاسلام صاحب میرے ساتھ تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ بچے ہیں جو اس وقت ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے. تو کہاں ہم جا رہے ہیں، کس کی طرف، کیا ہم کر رہے ہیں؟ تو آج قوم کو بھی سوچنا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنی ہے. تو ان جذباتی لوگوں کو ہمیں بولنا ہے جنہوں نے 370 کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہے یا پی ڈی پی ہے. وہ عدالت کے بجائے جو انہوں نے جوڈیشری سے بجائے اگر وہ عوامی عدالت میں جاتے شاید ہمارا کیس آج زندہ ہوتا. لیکن ہم نے بھی اس وقت کوششیں کی کہ ایسا ایک معاملہ چلے، جیسے کسانوں نے اپنا آندولن شروع کیا تھا، 900 کسان مر گئے، 14 مہینوں سڑکوں پہ بیٹھے، آخرکار وقت کی سرکار کو ان کے سامنے جھکنا پڑا. تو ہمارے لوگوں نے کیوں یو ٹرن لیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں. کل تک عمر عبداللہ محبوبہ جی کہتی تھی کہ جب تک 370 ریسٹور نہیں ہوگا تب تک ہم کوئی بھی الیکشن نہیں لڑیں گے. آج وہ دلی کا راستہ کیسے انہوں نے اپنا جموں کشمیر چھوڑ کے وہ کیسے اب دلی جانے چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہاں انہوں کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا اور وہ یہاں کی سیاست اب چھوڑنا چاہتے ہیں، جموں کشمیر کو خدا کے رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو آنی چاہیے میڈیا میں لوگوں کے سامنے. تو ایک چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ خود کیسے بھاگ گیا اور اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں کیسے گیا. تو ایک انویڈرز جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ چلتے تھے معاملات، آج وہی حالت ان جماعتوں کی ہے. تو وہ ان کا اندر کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں عوام کو بیدار کرنا ہے اور اس لیے ہم انشاءاللہ جی جان سے کوشش کریں گے، جان لگا دیں گے اور انشاءاللہ الرحمن محمد اشرف میر صاحب کو کامیاب کر کے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھیجیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ ہم ان فورسوں کا مقابلہ کریں گے.